الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم حضرات، جس مقصد کے لیے یہ پروگرام کیا گیا تھا، تقریباً اس کی تمام باتیں جو ایک شکیلی فتنے سے متعلق اس کے جو کھد و کھال ہے، وہ تمام چیزیں ان دو حضرات نے بیان کر دی۔ میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، موجودگی کے اندر نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا، یعنی جھوٹی نبوت کے دعوے شروع ہو گئے، اور ان جھوٹے نبیوں کے پیروکار بھی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ایک نبوت کا جو دعوے دار تھا، جو یمن میں تھا، جس کا نام تھا اسود العنسی، اس کو مار دیا گیا فیروز الدیلمی نے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی خبر پہنچے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا گئے۔ اور دوسرا جو نبوت کا دعوے دار تھا، مسیلمہ کذاب، وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ آیا، اور اس کی ہمت دیکھو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ میرے بعد نبوت کا یہ نامہ جو ہے میرے نام پہ لکھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے بات کرنے گئے، ساتھ میں جو ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسپوک مین تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ بات کی، لیکن جب وہ ٹیڑھی میڑھی بات کرنے لگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ کہا، میں جاتا ہوں، ان سے آپ بات کر لیں۔ یعنی حضرت ثابت بن قیس سے انہوں نے اس کو دلائل سے جو ہے باتیں کہی، لیکن وہ ہر حال وہ نہ مانا، اور وہ اپنے علاقہ جو ہے بنو حنیفہ میں چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے سب سے بڑا فتنہ یہ جھوٹی نبوت کی وجہ سے کھڑا ہوا، جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لشکر بھیجے، اور آخر کار اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ دیکھیے، ایمان جو ہے وہ ایک امتحان ہے اس دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے، لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خالی ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہے، مسلمان ہے، اس بس کہہ دیا اور چھوڑ دیے جائیں گے، فتنے میں نہیں ڈالیں گے، ہم ان پر فتنے نہیں آئیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے بعد فتنے آنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی جو ہے فتنوں سے گزرتا ہے، ہر زمانے میں جو ہے اس طرح کے فتنے آتے گئے، نبوت کی، جھوٹے دعوے داروں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے امت کو ان تمام فتنوں سے آگاہ کر دیا۔ روایتوں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، صبح سے دوپہر تک، پھر دوپہر سے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک، پھر مغرب سے عشاء تک، پورا دن خطبہ دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے لے کر قیامت تک کے تمام فتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے بتلا دیے ہم تمام کو، یہاں تک کہ جو لوگ آنے والے تھے ان کا، ان کے باپ کا نام، ان کا سرنیم، سب چیزیں ہم کو بتا دی۔ ہر فتنہ گر کے
نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے فتنوں کو بیان کر دیا، لیکن چونکہ یہ چیزیں شریعت کے عمل سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی یہ چیزیں وہ ہے جو نبی آتا ہے رسالت لے کر، وہ ہم کو صرف اتنا بتاتا ہے کہ ہم کو اس طرح زندگی گزارنی ہے، احکام۔ اب اس کا تعلق احکام سے نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہمارے دماغوں سے بھی اوجھل ہوتی گئی، لیکن جب کوئی چیز ہوتی تھی تو ہمیں وہ یاد آ جاتا تھا کہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب یہ تمام فتنوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر یعنی اہل علم حضرات سے ہر چھوٹی بڑی چیز پوچھتے رہو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اہل علم یعنی علماء، لیکن کیسے علماء؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں کہا، خالی اہل ذکر۔ اہل ذکر، ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر اتارا ہے یعنی قرآن، یعنی وہ عالم ایسا ہو جس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ علمی اور عملی گہرا تعلق ہو۔ ایسے آدمیوں سے آپ، ایسے علماء سے پوچھو گے، آپ کو وہ تمام فتنوں سے آگاہ کر دیں گے۔ تو آپ علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ان فتنوں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ تمام فتنے آج تک آتے رہے، آپ تمام کی ہسٹری اور تاریخ دیکھ لیجئے، تمام کے اندر ایک چیز مشترک رہے گی کہ یہ تمام فتنے سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ علماء سے دور کرے آپ۔ ان کو بھی معلوم ہے کہ اگر لوگ جب تک علماء سے جڑتے رہیں گے وہاں تک ہمارے فتنے میں نہیں آنے والے۔ یہ شکیل بن حنیف بھی جو ہے کسی عالم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے جو پیروکار دعوت دینے والے ہیں وہ بھی کسی عالم سے کبھی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی حال قادیانی کا تھا، یہی حال جو ہے دوسرے فتنہ گروں کا ہے، دوسرے جتنے بھی ادھر ادھر کے فتنہ کرنے والے الگ الگ قسم کی دعوت، وہ کسی بھی جو ہے صحیح علماء کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہ جو ہے تیار نہیں ہوگا۔ تو اب اگر آپ علماء سے جڑے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز نئی معلوم ہو، فٹ سے آپ جو ہے پہلے علماء سے پوچھ لیجئے، تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ بھی جو ہے فتنے سے بچ جائیں گے، اور نئے فتنے جو وجود میں آ رہے ہیں اس کا علم بھی معاشرے میں اور ان علماء کے سامنے پہنچ جائے گا تاکہ وہ اس کا توڑ کر لے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان اہل علم کے ساتھ جڑے رہے۔ اب دیکھو یہ مہدیت کے فتنے کے اندر بھی جو ہے یہی چیز ہے کہ اگر اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انسان کو کبھی شک نہیں ہوگا، کیونکہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی اپنی مہدیت کی دعوت کبھی نہیں دیں گے۔ حدیث میں اتنی بات تو صاف ہے، بلکہ وہ خود بھاگیں گے اس چیز سے۔ ان کو علماء پکڑ کے بیعت کریں گے، یعنی علماء ان کو پہچان کے جو ہے نکالیں گے کہ یہ مہدی ہے۔ اسی طرح جو ہے امام مہدی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تفصیلات ہے، ان تفصیلات کے اندر ایک چیز بہت اہمیت کے ساتھ بیان کی گئی کہ وہ مدینے سے مکہ جائیں گے اور وہاں سے جب نکلیں گے تو ان کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے آئیں گے کیا؟ ابدال اہل الشام و اصائب اہل العراق، اہل شام کے بڑے بڑے علماء جو ذکر و اذکار کے ساتھ علمی عملی
جو ہے زندگی میں لگے ہوئے ہوں گے، ایسے علماء جو ہے امام مہدی سے بیعت کرنے آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء ہی ان کو پہچانیں گے، اور وہ علماء جو ہے سامنے جا کر ان سے بیعت کریں گے۔ امام مہدی خود اپنی مہدیت کے دعویٰ نہیں کرنے والے۔ اب تک جتنے مہدی آئے وہ خود اپنی مہدیت کے دعوے کرنے والے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ کوئی آدمی اپنی مہدیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موٹی موٹی علامت امت کو بتا دی ہے۔ دجال کے معاملے میں بھی یہ بتلا دیا کہ دیکھو دجال خدائیت کا دعویٰ کرے گا، لیکن میں تم کو ایک بہت بڑی علامت بتاتا ہوں کہ دجال کاڑیاں ہوگا اور تیرا رب جو ہے وہ بصیر اور سمیع ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو بڑی علامت بتا دی۔ تو اسی طرح مہدی کے معاملے میں بھی سب سے بڑی علامت جو ہے ان کی احادیث آپ پڑھو گے تو یہ علامت سب سے بڑی جو ہے آپ کے سامنے آئے گی کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کریں گے، اپنے مہدیت کی دعوت کبھی نہیں دیں گے۔ علماء ان کو پہچان کر خود جو ہے ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کا کہا ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم کو ان کے پیچھے چلنا ہے، تو اب ہم کیسے ڈھونڈنے جائیں گے؟ یہ تمہاری ذمہ داری ہی نہیں ہے، علماء ہی اس کو ڈھونڈ لیں گے، اور اگر تم علماء کے پیچھے چلتے ہوں گے تو خود بخود ان کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ بہت آسان ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ہر فتنے کے لیے یاد رکھے، جو آدمی اپنی مشیخت اپنی ذات کی طرف دعوت دیتا ہو، سمجھ لو وہ اس کا مدعی ہے، خالی وہ حقیقت اس میں ہے نہیں۔ جو بھی اللہ نبوت کا علم رکھنے والا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، وہ اپنی شخصیت کی دعوت کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ اور امام مہدی وہ اپنی مہدیت کی دعوت کبھی نہیں دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے عیسیٰ ہونے کی دعوت کبھی نہیں دیں گے۔ صاف صاف علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کر دی، اور آپ کے لیے تو یہی علامت سب سے بڑی ہے، اور یہی آسان رستہ ہے کہ کوئی بھی چیز علماء سے پوچھیے، علماء سے جڑے رہیں، اور امام مہدی کو پہچاننے والے بھی علماء ہوں گے۔ اگر ہم علماء کا فالو کرتے ہیں تو علماء کے ساتھ ہم امام مہدی سے ضرور جڑ جائیں گے۔ اگر ہمارے وقت میں ان کا ظہور ہوتا ہے تو، نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ امام مہدی سے ملنے کے لیے کسی بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم گلیوں گلیوں میں جا کے مہدی کو ڈھونڈنا، ایسا کہیں نہیں فرمایا۔ اور جو ہے امام مہدی جو ہے گلی گلی جا کر اپنی مہدیت کی دعوت دیں گے، ایسا کہیں نہیں کہا۔ اور یہ جتنے بھی فتنہ گر ہے اور آج تک جتنے آئے، آپ کو معلوم ہے کتنے مہدیت کے دعوے دار ہیں؟ صرف 2013 کی رپورٹ کے مطابق ایران میں جو ہے 1500 سے زیادہ دعوے دار گزرے ایک سال کے اندر مہدیت کی۔ اس کے بعد کے سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہ دعوے دار پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، یہ بہت کھلی علامت ہے اور بہت آسان رستہ ہے جو ظاہری میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی، صحیح سمجھ کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔